آج یکم ستمبر کا سورج ایک ایسی دکھ بھری خبر کے ساتھ طلوع ہوا جس نے ہر سننے والے کو رلا دیا۔ وہ فنکار جس نے اپنی مزاحیہ اداکاری سے پورے پاکستان کو برسوں ہنسایا، آج اچانک بیماری اور تنگ دستی کے بوجھ تلے اس دنیا کو چھوڑ گیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے مشہور کامیڈین انور علی صاحب کی۔ ہمارا فیگر بتاؤ کیسا ہے؟ کیڑے پاسے ہوں؟ اتنی سی کمر ہے ہماری، اتنی سی کمر نہیں کمرہ ہے، 14-16 دا کمر اینو کہتے ہیں۔ کل تک وہ لاہور کے ایک نجی ہاسپٹل کے آئی سی یو میں سانسوں کے لیے لڑ رہے تھے۔ آج یکم ستمبر کو یہ خبر عام ہوئی کہ انور علی صاحب انتقال کر گئے۔ یہ اعلان سنتے ہی مداح اور شوبز کے لوگ گہرے صدمے میں ڈوب گئے۔ انور علی ایک عرصے سے پھیپھڑوں اور گردوں کی بیماری میں مبتلا تھے۔ یہ بیماریاں خاموشی سے انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ کبھی سانس لینے میں دشواری، کبھی کمزوری، کبھی گردوں کی تکلیف۔ وہ شخص جو کبھی کہہ کے بانٹتا تھا، اب آکسیجن ماسک کے سہارے اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ رائیونڈ روڈ کے ہاسپٹل میں ان کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ مداحوں نے سوشل میڈیا پر دعائیں کی، ساتھی فنکار بھی پریشان تھے، لیکن قسمت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ آج وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ 1949 کو لاہور میں پیدا ہونے والے انور علی کے خاندان کا شعبے سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا، مگر بچپن سے ہی انہیں اداکاری کا شوق تھا۔ ایف اے کرنے کے بعد ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ اس کے بعد تھیٹر میں آ گئے، لیکن انور علی کے اندر محنت اور لگن نے انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ 90 کی دہائی تھیٹر کا سنہری دور تھا۔ ہالز بھرتے، لوگ فیملی کے ساتھ کامیڈی پلے دیکھنے آتے۔ ببو برال، مستانہ، سہیل احمد، شوقی خان، امان اللہ جیسے بڑے کامیڈینز سٹیج پر چھائے ہوئے تھے۔ ایسے ماحول میں انور علی نے اپنی پہچان بنائی۔ ان کی جوڑی شوقی خان کے ساتھ بے حد کامیاب رہی۔ دونوں کی جگل بندی دیکھنے کے لیے لوگ ٹکٹ خریدتے اور تالیاں بجاتے۔ انور علی کا کئی خاصہ تھا کہ وہ جگت بازی پر کم، اپنی باڈی لینگویج، چہرے کے تاثرات، شاندار ڈریسنگ پر زیادہ زور دیتے۔ ہمیشہ سوٹ میں سٹیج پر آنا ان کی شناخت بن گیا، اس لیے انہیں ویل ڈریس کامیڈین کہا جانے لگا۔ انہوں نے خود کو صرف تھیٹر تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ٹی وی پر بھی اپنی صلاحیتیں دکھائیں۔ اندھیرا اجالا، ابابیل، ہوم سویٹ ہوم جیسے مشہور ڈراموں میں انہیں دیکھا گیا۔ اگرچہ وہ ہمیشہ سپورٹنگ رول میں نظر آئے، لیکن اپنی شخصیت اور سٹائل کی وجہ سے پہچان بنا لی۔ فلموں میں بھی قسمت آزمائی کی تھی، مگر اصل شہرت تھیٹر اور ٹی وی سے ملی۔ انور علی کے کریئر میں ایک بہت بڑا صدمہ اس وقت آیا جب ان کے ساتھی شوقی خان ایک کار حادثے میں چل بسے۔ یہ حادثہ انور علی کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ ان کی کامیاب جوڑی اچانک ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد انور علی کے مزاج میں ایک خاموشی اور سنجیدگی آ گئی۔ 90 کی دہائی کے آخر میں جب تھیٹر پر فحاشی، زوم میں نے جملے اور بازاری جگت بازی بڑھنے لگی، تو انور علی نے فیصلہ کیا کہ اب یہ سٹیج کی دنیا چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ ہمیشہ فیملی کامیڈی کے قائل تھے، لیکن جب ماحول بدل گیا تو انہوں نے پیچھے ہٹنا بہتر سمجھا۔ اسی دوران ان کا رجحان دین کی جانب بڑھنے لگا۔ انہوں نے اپنے دونوں بچوں، ایک بیٹی اور بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ بچوں نے یہ عظیم منزل جب طے کر لی تو انور علی صاحب نے خود بھی گناہوں کی دنیا کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ شوبز کو خیر بات کہا، لاہور ماڈل ٹاؤن میں گارمنٹ کاروبار شروع کر لیا۔ گارمنٹس کا کاروبار شروع کیا، بیٹے کو ساتھ لے کر رزق حلال کمانے لگے۔ کاروبار کامیاب رہا اور گھر میں سکون آ گیا۔ اپنی ظاہری زندگی بھی بدل لی، چہرے پر سنت رسول سجا لی، 5 وقت نماز کا اہتمام کرنا اور 12 مرتبہ عمرہ کی سعادت بھی حاصل کی۔ شوبز سے کئی بار آفرز آئیں، مگر انور علی صاحب نے سب سے معذرت کر کے انکار کیا کہ اب میرا دل اس سٹیج کی دنیا میں کبھی نہیں لگ سکتا۔ انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں بھی کی، خود نانا اور دادا ابو بھی بن گئے۔ جب صحت کمزور ہوئی تو گھر والے ان کے ارد گرد رہتے، نواسے نواسیاں اور پوتے پوتیوں کے ساتھ وقت گزارتے، لیکن بیماری نے ان کی خوشیوں کو آہستہ آہستہ کمزور کر دیا۔ پھیپھڑوں اور گردوں کی بیماری نے انہیں بستر تک محدود کر دیا۔
इलाज और परहेज के बावजूद हालत बिगड़ती गई। कुछ दिन पहले अचानक तबीयत ज्यादा खराब हुई। उन्हें लाहौर के एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया। आईसीयू में दाखिल हुए। वहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे, मदद दुआएं कर रहे थे। सबको उम्मीद थी कि शायद वो सेहतमंद होकर दोबारा वापस घर आ जाएंगे, लेकिन 1 सितंबर की ये सुबह एक कड़ी हकीकत के साथ तलू हुई थी। अनवर अली साहब इस दुनिया में नहीं रहे। अनवर अली की मौत ने मुताहों को गमगीन कर दिया। वो फनकार जो कभी लोगों को हंसाया करता था, आज सबको रुला गया। शोबिस के साथी भी अफसोस में डूब गए। हर कोई यही कह रहा था कि एक शफीक और शरीफुल नफ्स इंसान रुखसत हो गया। उनकी नमाज जनाजा का अभी ऐलान नहीं किया गया। अल्लाह ताला अनवर अली साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर करे। फनकार ने अपनी जिंदगी के आखिरी बरस दीन की राह में गुजारे। अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत के साए में जगह दे, आमीन। दोस्तों, ये थे अनवर अली साहब की कहानी। एक ऐसा फनकार जो हंसी बांटता रहा, फिर दीन की तरफ रुजू किया और आखिरकार बीमारी के हाथों आज 1 सितंबर को इस दुनिया से चला गया। आपके अनवर अली साहब के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं ताकि पाकिस्तानी फनकारों की मजीद कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।